حاجیوں کو اس زمانے میں بہت تکلیف ہے یا نہیں پتہ نہیں، لیکن ان کو تمام توشہ اور سامان اور پانی کا ڈبہ ساتھ لے جانا پڑتا تھا۔ جب وہ مینا جاتے تھے، عرفات میں جاتے تھے اور مزدلفہ میں جاتے تھے، ساری چیزیں ان کی اپنے ساتھ ہوتی تھی اور بڑی دشواریاں ہوتی تھی، بڑی پریشانیاں ہوتی تھی، لوگ حاجی لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے۔ اور اس زمانے میں تو پانی کے جہاز سے جایا کرتے تھے اور کئی کئی مہینے میں حج ہوتا تھا۔ تو زبیدہ سے کہا کہ تم ایک نہر کھدوا دو تاکہ حاجیوں کو پانی کی فراوانی ہو جائے اور حاجی لوگ ان کو آسانی مل جائے، پریشانی سے بچ جائے۔ تو زبیدہ نے ہارون رشید نے کہا اور ہارون رشید نے بات مان لی اور ایک نہر کھدوا دی، اس کا نام نہر زبیدہ رکھ دیا آج کی ہے۔ جب نہر زبیدہ ہو گئی تو تمام حاجیوں کو پانی ملنے لگا اور لوگ بہت خوش ہو گئے، حاجی لوگ دعا دینے لگے، حاجی لوگ بہت دعائیں دینے لگے۔ زبیدہ کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا تو زبیدہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری مغفرت فرما دی ہوگی، تم نے نہر زبیدہ بنوائی، تمام حاجی جتنے بھی پوری دنیا سے آتے ہیں سارے لوگ دعائیں دیتے ہیں۔ تو زبیدہ نے کہا کہ اللہ نے میری مغفرت تو کر دی ہے لیکن نہر زبیدہ کی وجہ سے نہیں کی، مغفرت تو کر دی لیکن نہر زبیدہ کی وجہ سے نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا بہت شہرت ہو گئی زبیدہ تیری، بہت شہرت ہو گئی، پوری دنیا میں نام ہو گیا کہ زبیدہ نے نہر زبیدہ بنوا دی، تو پھر کس وجہ سے اللہ نے مغفرت کی؟ تو زبیدہ نے کہا کہ چھوٹے سے عمل پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ چھوٹا سا عمل کیا تھا؟ ایک مرتبہ حضرت زبیدہ دسترخوان پر بیٹھی اور کھانے کے لیے، اور کھانے کا جیسے لقمہ اٹھایا ویسے ہی مؤذن نے پکار دیا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی مؤذن نے اذان پکاری میں نے لقمہ واپس رکھ دیا، اپنا پلو سیدھا کیا، اذان کا جواب دیا، جب اذان مکمل ہو گئی پھر میں نے کھانا کھایا۔ اللہ کو میری یہ ادا پلو سیدھا کرنا اور لقمے کا نیچے رکھ دینا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس چھوٹے سے عمل پر میری مغفرت فرما دی۔ تو میں نے بات شروع کی تھی کہ چھوٹے سے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ساری چیزیں جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ مدارس اسلامیہ سے آپ کو ملتی ہیں۔ کہاں سے ملتی ہیں؟ مدارس اسلامیہ جو ہے وہ دین کے قلعے ہیں، دین کے قلعے ہیں، یہ بجلی گھر ہیں، یہ پاور ہاؤس ہیں، یہاں سے سب کو بجلی ملتی ہے، سب کو پاور ملتا ہے۔ ان مدارس اسلامیہ کی قدر کرو۔ آج ہم اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، کوئی چندے والا آ جائے تو بوجھ سمجھتے ہیں۔ ہاں، مدارس اسلامیہ بہت اونچی چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے۔ 1990 میں پیپر میں ایک آرٹیکل چھپا تھا ٹائمز آف انڈیا کے اندر، اس میں لکھا تھا کہ لندن میں لوگوں نے میٹنگ کی اور بہت پریشان تھے۔ انہوں نے کہا کہ 40 30 سے 50 سال کے اندر تمام دنیا کے اوپر مسلمانوں کا تسلط ہو جائے گا، یعنی مسلمان مسلط ہو جائے گا، صرف مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ تو پریشان تھے، جب ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہودی لوگوں کی، تو وہ اپنے جان پاپ کے پاس گئے، بڑے جو سب ضرور شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ بتایا میں یہ رہا تھا کہ مدارس کے اوپر میری بات چل رہی ہے، ان کو شاید غلط فہمی ہو گئی کہ میں کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے جو بچے ہیں
وہ کتنے پرسنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، اور کتنے بچے مدارس اسلامیہ کے اندر پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 20% بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور 80% بچے انگلش اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ تو اس نے جو کہا وہ سننے کی بات ہے۔ اس نے کہا سکون سے سو جاؤ، سکون سے سو جاؤ، کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ سب بچے ہمارے ہیں، یہ جو 80% پڑھتے ہیں نا، یہ سب بچے ہمارے ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پورے ہندوستان میں یا پورے ملک میں 4% بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور 96% بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، لیکن پوری دنیا کے لوگوں کو جو فکر ہے وہ ان 4% کی ہے، وہ 96% کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ ایک کنویں پر 3 عورتیں پانی بھر رہی، ایک کا بچہ آیا پینٹ شرٹ میں آیا، سوٹ کٹ میں آیا، اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ میرا بچہ بہت بڑے کالج میں پڑھتا ہے اور میں نے اس کے اوپر اتنی فیس بھری ہے، بڑی مشکل سے ایڈمیشن کرایا ہے۔ وہ آیا اور چلا گیا۔ اسی طریقے سے دوسرا بچہ آیا، اس نے کہا یہ وکیل بن رہا ہے، میں نے بڑے کالج میں اس کا ایڈمیشن کرایا، وہ بھی آیا اور چلا گیا۔ تیسرا بچہ جو آیا وہ ان بچوں کے کپڑوں میں تھا۔ ان سے یہ جو بچے بیٹھے نا سامنے، ان بچوں کے کپڑوں میں تھا۔ وہ قریب آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اپنی ماں کا برتن لے لیا، جو پانی بھر رہی تھی نا، اپنے کندھے پہ رکھا، اپنے ہاتھ میں بات لی اور چلنے لگا۔ اس ماں نے کہا یہ میرا بچہ ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے، یہ میرا بچہ ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے۔ ایک ٹیچر نے کہا کہ بچوں تم کیا بنو گے؟ تو سب بچے کوئی کہنے لگا وکیل بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، افسر بنوں گا، کلکٹر بنوں گا، فلاں بنوں گا، فلاں بنوں گا۔ اس میں ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں تو سلطان نور الدین زنگی بنوں گا، میں تو سلطان۔ آپ کو بھی بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ سلطان نور الدین زنگی کون ہے۔ اس نے پوچھا کہ تجھے یہ کیسے معلوم پڑا؟ ابھی میں یہ واقعہ بتاؤں گا تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن مجھے اشارہ کر رہے ہیں، شاید یہ ڈر رہے ہیں کہ میں کیا بیان کرنے والا ہوں۔ میں تو اصلاحی باتیں کر رہا ہوں، بیان نہیں کر رہا ہوں۔ بیان تو مولانا کر فرمائیں گے ابھی۔ تو اس نے کہا کہ میں سلطان نور الدین زنگی بنوں گا۔ سلطان نور الدین زنگی تم کو کیسے پتا چلا؟ ہم کو نہیں معلوم، ٹیچر کو معلوم نہیں تھا سلطان کون ہے، نور الدین زنگی کون ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کون ہے یہ ٹیچر کو معلوم نہیں تھا۔ اس نے کہا تم کو کیسے معلوم پڑا؟ تو اس بچے نے کہا کہ میری ماں روزانہ نصابی تعلیم کرتی ہے، گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرتی ہے، فضائل صدقات کی تعلیم کرتی ہے، اور میری ماں ایسے واقعات روز مجھے سناتی ہے۔ میرے دوستوں یہ ہیں 2 چیزیں، ایک تو مدرسے کی تعلیم اور ایک ہے دعوت و تبلیغ کا کام۔ دعوت و تبلیغ کا کام بہت اونچا کام ہے، اس کو ہم نے کام سمجھا ہی نہیں، اس کو ہم نے اپنا ایک مشن بنا لیا۔ مشن نہیں، یہ تو ایک کام ہے، وہ کام ہے جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، شروع کیا تھا۔ یہ تو وہ کام ہے کہ بوڑھے ہو جائیں تو اب وہ کھیت میں کام کرتے ہیں، سروس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو وہ 3 دن جا کر دین کا کام کو سیکھ لیں، نماز کو سیکھ لیں، روزے کو سیکھ لیں، زکوٰۃ کو سیکھ لیں، اور ان تمام چیزوں کو سیکھ لیں، اور جب تک چھوٹے بچے ہیں وہ مدرسے میں داخل ہوں اور پورے دین کو، مکمل دین کو سیکھیں، قرآن حافظ بنے اور عالم دین بنے، مفتی بنے، محدث بنے، مفسر بنے، یہ مدرسہ بنانا۔ تو میرے دوستوں آپ کو یہ بتانا ہے کہ ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے مدارس اسلامیہ کی بہت سخت ضرورت ہے، اور مدارس اسلامیہ کی تعلیم سے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں نکاح کیسے کرنا ہے، شادی کیسے کرنا ہے، بیاہ کیسے کرنا ہے۔ ابھی ہم جہاں آئے ہیں ہمارا مقصد بھی کچھ مدرسے کا جلسہ ہے اور کچھ مقصد ہمارا شادی میں آنے کا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی بارات لے جانے کی کیا ضرورت ہے، بارات کے بغیر بھی تو شادی ہو سکتی ہے نا۔ کیوں بھائی بتاؤ، سب پتہ ہاتھ اٹھا کے جانتے ہیں کہ نکاح ہو سکتا ہے؟ تو میں بارات ہاتھ اٹھاؤ،
सच्ची बताओ, निकाह हो सकता है बारात के बगैर? नहीं बोले वो भाई साहब तो यूं कह रहे हैं, चचा मियाँ ऐसा कह रहे हैं, चाची यूं कह रही है और फलानी यूं कह रही है। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम अपना मावा मलजा समझते हैं, जिनको हम अपना पीर समझते हैं, जो हमारे दावत और तबलीग के बानी, उनको एक शख्स ने अपने निकाह में बुलाया, शादी में, और कहा थोड़ी सी तकरीर कर दो। तो हजरत ने कहा कि भाई देखो तकरीर तो मुझे आती नहीं, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि शादी के अंदर तुमने बहन को राजी किया होगा कि भाई हम बहन को राजी किया होगा, बहनोई को राजी किया होगा, दोस्तों को राजी किया होगा, चचा चाची को राजी किया होगा, भाई भाभी को राजी किया होगा, आस पास पड़ोस के रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको राजी किया है। लेकिन ये बताओ कि अल्लाह को भी राजी किया है, अल्लाह के रसूल को राजी किया है? इसकी किसी को फिक्र नहीं। अल्लाह नाराज हो जाए, रसूलुल्लाह नाराज हो जाए, लेकिन चाचा चाची राजी हो जाए, पड़ोसी राजी हो जाए, हाँ बस तो जरूर जाएगा, बस तो जरूर जाएगा। हम आज भी कैंसिल कर सकते हैं अगर हम सच्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। हम आज भी कैंसिल कर सकते हैं, हम आज भी कहेंगे कि नहीं, निकाह तो सुन्नत के मुताबिक होगा। हमने एक सुन्नत के मुताबिक निकाह पढ़ाया, सारी दुनिया में उसकी वीडियो वायरल हो रही है, लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा काम है, लेकिन करने को तैयार नहीं। कह तो रहे हैं बहुत अच्छा काम है। अभी एक साहब मिले, कहने लगे कि वो जो वीडियो में चल रहे हैं तो आप ही है ना वो? मैं बोला हाँ मैं ही हूँ, मगर सोच तो रहे हैं बहुत बढ़िया काम है, लेकिन करेंगे नहीं, हाँ दोस्तों एक बात बताऊं, आज सारे आलम में औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा है चीजों को बेचने के लिए, चीजों का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, लेकिन औरत ही ऐसी चीज है जो आपको बना सकती है, संवार सकती है। औरत को अच्छी तालीम दिलाओ, बच्चियों को अच्छी तालीम दिलाओ। जब बच्ची को अच्छी तालीम दिलाओगे तो इंशाअल्लाह उसका अच्छा नतीजा आपके सामने आएगा। हमारे साथ हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं हज़रत मौलाना एहसान गौहर मज़ाहिरी, जिनका नाम आप इस वक्त ऐलान में सुन रहे हैं, इनकी भांजी की एक शादी हुई जो हमारे मदरसे में पढ़ी। हमारा मदरसा है लड़कियों का, जिसमें तकरीबन 500 लड़कियां पढ़ती हैं। हमारे लड़के से मदरसे से फारिग हुई